السلام علیکم ویورس اس وقت ہم لوگ میریٹ ہوٹل کراچی میں موجود ہیں، جہاں پر عشرے تقریب کی ہے فاروق محبوب صاحب کے آنر میں، جو کہ یہ عشرے کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم فاروق محبوب صاحب کو عشرے کے پریزیڈنٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گلوبلی آپ ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، تو پاکستان کی حد تک بتائیں اس کو پاکستان میں عشرے مزید مضبوط ہو تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں عشرے کو جو تقویت پہنچے گی اور جو مضبوطی آئے گی، وہ میری اس پوزیشن پہ آنے سے اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل کمیٹیز ہیں سوسائٹی کی، ٹیکنیکل کمیٹیز اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز، اس میں بہت سارے پاکستانی ہم نے شامل کیے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ایکسپوجر ہو، وہ اپرچونٹی گروتھ کی ہو۔ تو جب وہ وہاں سروس کریں گے اور ٹریننگ لیں گے، تو جب وہ یہاں ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی HVACR انڈسٹری کو اور عشرے کو مزید طاقتور بنائے گی۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے ہمارے ویور صاحب سے کہ سر گلوبلی تو آپ ماشاءاللہ سے بہت ورک کر رہے ہوں گے، اس کی بہتری کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بتائیے گا سر کہ اگر اس کے جو گلوبلی آپ ایک کوآرڈینیشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کیا بہتر کر رہے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں، گلوبل کوآرڈینیشن کو بڑھانے کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے استنبول میں اکتوبر کے مہینے میں گلوبل HVACR سمٹ، جس میں ساری دنیا سے جو HVACR کی سوسائٹیز ہیں، جو بڑے ماہرین ہیں، وہ آئیں گے اور 2 روزہ ایک سمٹ ہوگی، جس سمٹ میں جو آج کے زمانے کے کرٹیکل معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور ایک ایکشن پلان تیار کی جائے گی۔ اس کرٹیکل پلاننگ میں کلائمیٹ چینج، جس سے ہمارا ملک سفر کر رہا ہے، وہ ڈسکس ہوگا، ڈی کاربنائزیشن ڈسکس ہوگی، انوائرنمنٹل کوالٹی ڈسکس ہوگی، انرجی کی سیکیورٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں انرجی کی سپلائیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور کیسے ہم ورک فورس کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو یہ 5-6 سبجیکٹس کے اوپر 2 روزہ گلوبل سمٹ کانفرنس ہم کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکشن پلان تشکیل دی جائے گی، جس کے اوپر پھر عمل درآمد سالہ سال چلتا رہے گا۔ اچھا سر، ہیٹنگ، وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشننگ، ریفریجریشن کی کو بہتر کیا جائے تو اس کے لیے سر آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، ٹیکنیکل بہتر کرنے کے لیے کنٹینیوسلی عشرے میں 100 کے قریب ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں جو ریسرچ کرتی ہیں ہر پہلو ایئر کنڈیشننگ انڈسٹری کی، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایفیشنسی سن 70 میں تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو انکریمنٹلی وہ ریسرچ ہوتے ہوتے، وہ امپرومنٹس آتے آتے 100 کمیٹیاں کام کرتی ہیں، جس میں رفلی 2-2.5 ہزار لوگ ہیں جن کا کام ہی ریسرچ کرنا ہے، اور پھر اس ریسرچ کو ڈیولپ کرا کے، ٹیسٹ کرا کے، وہ الٹیمیٹلی لوگ اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ تو یہ پروسیس جو آن گوئنگ ہے عشرے کی ایک کور ایکٹیویٹی ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک گلوبلی پریزیڈنٹ ہیں عشرے کے، اور یہاں پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے انجینئرس آنے والے انجینئرس ہیں، یعنی فریش گریجویٹ ہیں، یس سر، ان کی جابس کے بڑے مسائل ہیں۔ تو سر اس لیول پہ آپ نے کچھ پلان کیا ہے کہ یہاں کی انڈسٹری یا باہر سے کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جائے کہ ان کو جاب کی آسانیاں ہوں؟ جاب کی مارکیٹ جو ہے، اگر وہ ہمارے ملک میں ٹائٹ ہے، مثالاً کہتا ہوں کہ اگر 90 نوکریاں ہیں اور 100 لوگ جو ہے وہ اپلیکنٹ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی مارکیٹ میں جاب کی پرابلم ہے۔ تو پرابلم کو ہمارے انجینئرز تو بہت قسموں کے ہیں، مگر جہاں تک HVAC انجینئرز کا سوال ہے، جو جس انجینئر کی ٹریننگ اور اس کی صلاحیتیں کمپیٹیٹنگ انجینئر سے بہتر ہیں، تو اس کی جاب مارکیٹ میں چانسز بہتر ہو جاتے ہیں۔ عشرے کے حوالے سے ہم بہترین ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، جس سے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ممبرشپ لیتے ہیں اور ورک کرتے ہیں،
ان کی کوالیفیکیشنز اتنی بہتر ہو جاتی ہیں کہ کسی کمپٹیٹیو مارکیٹ میں وہ پہلی چوائس پر جاتے ہیں. تو یہ ہماری اپروچ ہے اس میں کہ ہم ٹریننگ دیں تاکہ وہ لوگوں کی جو سکلز ہیں وہ نہ تو وہ پاکستان میں وہ مقبول ہو جائیں مگر وہ مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر وہ سب جگہ بھی ان کو ایک جابس کا ایڈوانٹیج آ جائے. سر لاسٹ کوشچن, پاکستان کے حوالے سے HVAC کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں فیلڈ آلریڈی HVAC کی پاکستان میں خاصی مضبوط ہے کیونکہ ہماری اپنی ایک نیشنل سوسائٹی بھی ہے HVACR سوسائٹی, وہ بھی کام کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں ایشرے والے. تو یہ اسٹرینتھننگ آف دی HVAC انڈسٹری جو ہے یہ ہمارے پرائیورٹیز پہ ہے. مگر اب ہمارے ملک میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فارن ایکسچینج امپورٹ کے اوپر جو لگتی ہے وہ زیادہ ہے بنسبتاً ہمارے ملک کی آمدنی یا انفلو سے, جس کی وجہ سے ہمیں مینوفیکچرنگ یہاں لانی پڑے گی. اگر ہمیں اپنے گوشوارے برابر کرنے ہیں تو پھر جتنا ہم امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا, اور وہ تبھی ہوگا جب پاکستان میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جائے گا. اور ہر مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی میں سکلز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. ایشرے کی یہی کوشش ہے کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کروائے تاکہ جب پاکستان کی مینوفیکچرنگ بیس بنے تو اس میں ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے آنر میں تقریب دی گئی, پورا پاکستان آپ کے آنر کی میں اس تقریب میں شریک ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے ورلڈ وائڈ لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں. تو سر آپ کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہوا وصول ہو رہا ہے, تو سر اس میں کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے, کیونکہ جب لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. تو میرے لیے پہلا فیلنگ یہ ہے کہ بھائی مجھے بہت رسپانسبلٹی سونپ دی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو نبھا پاؤں. یہی میری فیلنگ ہے, اور باقی لوگوں کی محبت کا میں بے انتہا مشکور ہوں. انہوں نے میرا بہت سال ساتھ دیا ہے اور ہم سب اس کامیابی میں شریک ہیں, برابر کے شریک ہیں. یہ میری کامیابی نہیں ہے, یہ ہم سب کی کامیابی ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ فاروق محبوب صاحب. ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ ایشرے کے پریزیڈنٹ فاروق محبوب صاحب تھے اور جنہوں نے بڑی تفصیل سے ڈسکشن کی اور ایشرے کو پاکستان لیول میں کس طرح سے مضبوط کرنا ہے HVAC سوسائٹی کو, اس کے حوالے سے بھی بہت انہوں نے ڈسکشن کی اس طرح کی. اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.